بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اپنا کون و فساد ہے۔ کون و فساد کا دوسرا نام عنصری انقلاب ہے۔ تعریف: کون و فساد جسم کا قوت سے فعل کی طرف آہستہ آہستہ آنے کا نام کون و فساد ہے۔ یعنی ایک عنصر اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر دوسرے عنصر کی صورت نوعیہ کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی پانی کا ہوا بن جانا، ہوا کا پانی بننا۔ اس مثال میں پانی اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر ہوا کی صورت نوعیہ اختیار کرتا ہے۔ پانی کا اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑنا فساد ہے، اور ہوا کی صورت نوعیہ کو اختیار کر لینا کون ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام عناصر میں یہ ہمیشہ کون و فساد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غذا سے اخلاط، اخلاط سے عضلات وغیرہ کا بننا، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ارسطو، شیخ الرسی، رئیس ابو علی سینا، فارابی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عناصر میں نوعی انقلاب ہوتا ہے۔ یعنی عناصر اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر دوسرے عنصر کی صورت نوعیہ کو اختیار کرتے رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جیسے پانی کا ہوا بن جانا، ہوا کا پانی بن جانا، اس طرح اپنی شکل کو تبدیل کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور انہی تبدیلیوں کی بنیاد پر موالد ثلاثہ کی بقا ہے۔ اگر یہ تبدیلیاں ختم ہو جائیں تو دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی۔ شخصی ہو یا نوعی، تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ترقی کے لیے، بقا کے لیے کون و فساد کا ہونا ضروری ہے۔ کون و فساد کے لیے ایک شرط ہے کہ آخر کون و فساد کس بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان کی شرائط یہ ہے کہ دو عنصر آپس میں ایک دوسرے سے کیفیت فاعلہ یا کیفیت منفعلہ، ان دونوں میں سے کسی میں کہیں نہ کہیں متفق ہوں۔ اگر یہ ایک دوسرے سے متفق ہیں تو ان دونوں کے درمیان عنصری انقلاب کون و فساد ہوگا، اور اگر اتفاق نہیں ہے تو کون و فساد نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر پانی عنصر ماء، جس کی کیفیت ہے بارد رطب، عنصر ہوا جس کی کیفیت ہے حار رطب۔ اب یہ دونوں عنصر آپس میں ایک دوسرے سے کیفیت فاعلہ میں مختلف ہیں، لیکن کیفیت منفعلہ رطب ہونے میں ایک دوسرے کے متفق ہیں، لہذا ان دونوں کے درمیان عنصری انقلاب کون و فساد ہوگا۔ اسی طرح ہوا اور آگ، عنصر ہوا اس کی کیفیت ہے حار رطب، اور عنصر نار اس کی کیفیت ہے حار یابس۔ یہ دونوں عناصر اگرچہ کیفیت فاعلہ منفعلہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن کیفیت فاعلہ میں متفق ہیں حار ہونے میں، لہذا ان دونوں کے درمیان بھی عنصری انقلاب کون و فساد ہوگا۔ اسی طریقے سے عنصر ماء اور عنصر ارض، عنصر ارض اس کی کیفیت ہے بارد یابس، اور عنصر ماء اس کی کیفیت ہے بارد رطب۔
یہ دونوں اگرچہ کیفیت منفعلہ میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں، لیکن کیفیت فاعلہ وارد ہونے میں دونوں متفق ہیں، لہذا ان دونوں کے درمیان بھی عنصری انقلاب ہوگا۔ عنصری انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ کیفیت فاعلہ یا منفعلہ میں ایک دوسرے سے متفق ہوں۔ جیسے پانی اور ہوا، حرارت کی زیادتی کی وجہ سے پانی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ پانی حرارت کی بنیاد پر بخارات کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ترکیب اس طرح ہے، جیسے مثال کے طور پر مٹی سے پانی بننا اور پانی سے مٹی بننا۔ پتھری انسانی جسم کے اعضاء کے اندر جسم غریب ہے، گردے مثانے کی پتھری جو ہے وہ کیا، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ پانی ہے جو مٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اسی کو پھر سے دواؤں کے ذریعے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ پانی کی شکل میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پانی حرارت کی زیادتی کی بنیاد پر ہوا کی شکل اختیار کر کے بھاپ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ پانی ہوا کی شکل میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی ہوا حرارت برودت کی زیادتی کی وجہ سے پھر پانی کی شکل اختیار کر کے لگتے رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے برتنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک برتن میں اگر پانی گرم کیا جائے تو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے پانی بھاپ بن کے اڑنے لگتا ہے اور ڈھکن سے لگ جاتا ہے، اور وہی بھاپ کی برودت کی بنیاد پر وہ پھر سے پانی کی شکل میں ٹپکنے لگتا ہے۔ اسی طرح تندور کی ہوا آگ کی حرارت کی بنیاد پر وہی کام کرنی شروع کر دیتی ہے جو آگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہی چراغ کے آگ کے شعلے ہواؤں کی شکل میں دھواں بن کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ عنصری انقلاب، کون و فساد تمام عناصر میں ہمیشہ ہوتے رہتا ہے۔ اس طرح عنصری انقلاب کی کل 6 صورتیں سامنے آتی ہے۔ پانی کا مٹی بن جانا، مٹی کا پانی بننا، اسی طریقے سے پانی کا ہوا بن جانا اور ہوا کا پانی بننا، اور ہوا کا آگ بننا اور آگ کا ہوا بن جانا، یہ 6 صورتیں عنصری انقلاب کی ہوتی ہے۔ عنصری انقلاب کے لیے جیسے مٹی جس کی کیفیت ہے بارد یابس، اور آگ جس کی کیفیت ہے حار یابس، اگرچہ ان دونوں میں کیفیت منفعلہ میں اتفاق ہے، ان اتفاق کے باوجود بھی ان دونوں عناصر میں عنصری انقلاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ درمیان میں دوسرے عناصر حائل ہیں۔ اسی طرح پانی اور آگ، ان دونوں کے درمیان بھی عنصری انقلاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں نہ تو کیفیت فاعلہ میں ایک دوسرے سے متفق ہیں اور نہ کیفیت منفعلہ میں، لہذا ان میں بھی عنصری انقلاب نہیں ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ تمام عناصر میں جو ایک دوسرے سے متفق ہیں کیفیت فاعلہ اور منفعلہ میں، اس سبب سے ان دونوں میں عنصری انقلاب ہوتے رہتا ہے، اور یہی عنصری انقلاب یعنی کون و فساد دنیا کی بقا کے لیے بہترین ہے۔ اگر جس دن یہ بند ہو جائیں گے اس دن سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ عناصر اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کے اندر انقلاب ہوتے رہتا ہے اور اس کی بقا رہتی ہے، اور یہی دنیا کی بقا ہے، اور ان کے اضافے کا سبب بھی یہی ہے۔ جیسے غذا سے اخلاق، اخلاق سے رباط، رباط سے اعصاب، اعصاب سے اعضاء وغیرہ کے بننے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غرض کے موالد ثلاثہ کا وجود، بقا اور ان کی بقا عنصری انقلاب اور کون فساد کی وجہ سے ہوتے رہتا ہے۔ مرکبات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مرکبات پائے جاتے ہیں، ان کی 2 شکل ہوتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ 2 عناصر سے
مل کر کے بنے ہوں یا وہ 4 عناصر سے مل کر کے بنے ہوں۔ 2 یا 4 عناصر سے ملنے سے آپس میں تغیر و استحالات و امتزاج کے بعد جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب میں بعض چیزیں ایسی ہیں، موجودات اشیاء کا جو وجود و بقا ہے عناصر کے تناسب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں اس کے اندر کوئی چیزیں اس کے اندر ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کا وجود مضبوط اور مستحکم ہو سکے اور ان کی صورت نوعیہ کو، اس کے اعضاء کو بکھرنے سے اس کو روک سکے۔ یہ اشیاء جلدی سے ان کا وجود بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا وجود مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے، ان کی صورت نوعیہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو 2 عناصر سے مل کر کے بنے ہوں۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتے ہیں 4 عناصر کے مقابلے میں، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جن کے اعضاء کو بکھرنے سے روک سکے۔ دنیا میں مرکبات یا تو 2 عناصر سے بنیں گے یا 4 سے بنتے ہیں، کوئی عنصر 3 یا 5 عناصر سے مرکب نہیں ہوتا۔ فلسفیوں کا یہ اصول ہے یا تو 2 عناصر سے مرکب ہوں گے یا 3 سے کوئی چیز مرکب نہیں ہوتی۔ اشیاء کے وجودوں کے لحاظ سے ہی مرکب کی 2 قسمیں بتائی گئی ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، بخار اور دخان۔ انہی دونوں کی وجہ سے کچھ چیزیں زمین کے اندر بنتی ہیں اور کچھ چیزیں خلا میں تیار ہوتی ہیں۔ بخار کی اصل یہ ہے وہ پانی اور ہوا کی ملی جلی شکل کا نام بخار ہے، جو نہ تو پانی کی طرح سرد ہے اور نہ ہی وہ مٹی نہ پانی کی طرح سرد ہے اور نہ وہ ہوا کی طرح گرم ہے۔ ان دونوں کی ملی جلی شکل کا نام بخار ہے۔ دخان مٹی اور آگ ہوا کی ملی جلی شکل کا آگ کی ملی جلی شکل کا نام ہے، جو نہ تو آگ کی طرح گرم ہے اور نہ مٹی کی طرح سرد ہے۔ انہی دونوں چیزوں سے جو دنیا میں چیزیں بنتی، کچھ زمین کے اندر، کچھ زمین کے اوپر، کچھ خلا میں چیزیں تیار ہوتی ہے۔ مثلا زمین کے اوپر جیسے خلا میں بادل، بارش، شبنم، کوہرا، برف، بالا، یہ سب چیزیں اوپر بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں زمین کے نیچے جیسے زلزلہ کا وجود وغیرہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ فلسفیوں کے نظریات کے مطابق آسمان کی تعداد 9 ہے، اور وہ آسمان زمین کو کرۂ ارض کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ ان کے جو نظریے کے مطابق پہلا آسمان کرۂ نار کو گھیرے ہوا ہے اور 9واں آسمان سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح انہوں نے تمام عناصر کو اور افلاک کے ایک دوسرے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام آسمان فلک جو ہے 9 ہیں اور ایک دوسرے سے وہ پیاز کے چھلٹے کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ پہلا آسمان کرۂ نار سے ملا ہوا ہے۔ ترتیب اس طرح انہوں نے بنائی ہے طبقات کا عناصر کا کہ سب سے پہلے وسط میں کرۂ ارض ہے، اور کرۂ ارض کو کرۂ ماء چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے، اور اسی طرح کرۂ ماء کو کرۂ ہوا چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے، اور کرۂ ہوا کو کرۂ نار چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ نار کی آخری سطح آسمانی دنیا پہلے آسمان سے ملی ہوئی ہے، اور نار کی نچلی سطح
کرۂ ہوا کی سطح سے ملی ہوئی ہے۔ یہ عناصر تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ طبقات ہوا، جو کرۂ ہوا کے طبقہ ہے، طبقات ہوا کو فلسفیوں نے 4 طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی طبقے ہوا کے 4 درجات بتائے گئے ہیں۔ یعنی طبقات ہوا، پہلا طبقہ جو کرۂ نار سے ملا ہوا ہے، دوسرا طبقہ اس کے نیچے، تیسرا اس کے نیچے، اور چوتھا سب سے نیچے ہے، یعنی اس کی ترکیب اوپر سے لی گئی ہے۔ پہلا طبقہ کرۂ نار سے ملا ہوا ہے، ہوا کا پہلا طبقہ کرۂ نار سے ملا ہوا ہے، اور نار کے پڑوس ہونے کی وجہ سے یہ طبقہ بالکل ہار ہے۔ دوسرا طبقہ جو اس کے نیچے ہے، پہلے طبقے سے متصل ہونے کی وجہ سے کچھ کم ہار ہے، لیکن یہ ہار ہی مانا جاتا ہے۔ لیکن تیسرا طبقہ بالکل برفیلا اور ٹھنڈا مانا جاتا ہے، کیوں کہ اوپر کی حرارت بھی نہیں پہنچتی اور سورج کی منعکس شعاعیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آبی بخارات کی زیادتی کی بنیاد پر یہ تیسرا طبقہ بالکل برفیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور کون و فساد کے بننے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ چوتھا طبقہ یہاں پر جہاں انسان اور جانور حیوانات چلتے پھرتے ہیں، یہ کہیں گرم اور کہیں بھی ٹھنڈا، کہیں کس طرح مختلف طبقات کی حرارت کی وجہ سے مختلف ہیں۔ فلسفیوں کے نظریے کے مطابق سورج کی شعاعیں جب زمین پر پڑتی ہیں تو اوپر سے جب شعاعیں آتی ہیں، قدرتی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو حرارت پیدا کر سکے، لیکن جب وہ شعاعیں زمین پر آتی ہیں اور زمین پر آنے کے بعد سخت جسم سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کے منعکس ہوتی ہیں تو اس کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شعاعیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک کے فضا کو گرم کر دیتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ روز کرتے ہیں کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد زمینی سطح پر درجہ حرارت کہیں کم اور کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی اس موسم میں دیکھیے، جلگاؤں کی درجہ حرارت جتنی ہے ناگپور کی درجہ حرارت اس سے کم ہے۔ آپ ساؤتھ اور نارتھ کے درجہ حرارت کو دیکھیے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ کشمیر میں بالکل ٹھنڈا ہے تو بالکل ادھر بنگلور کی طرف سرد گرمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سورج ایک ہے، اس کی شعاعیں ہر جگہ پڑتی ہے، اور یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اس کی شعاعیں ہر جگہ پڑتی ہے یکساں، لیکن کہیں درجہ حرارت کم اور کہیں زیادہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف صاف یہی ہے کہ اوپر سے آنے والی شعاع کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو حرارت پیدا کر سکے، لیکن جب وہ شعاعیں زمین سے ٹکراتی ہیں اور سخت جسم سے ٹکرا کے منعکس ہوتی ہے تو اس کے اندر حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ شعاعیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک کی فضا کو گرم کر دیتی ہے۔ تو درجہ طبقات ہوا کا پہلا طبقہ جو نار سے ملا ہوا کرۂ نار سے، نار کی وجہ سے وہ بالکل ہی گرم ہے، دوسرا طبقہ اس سے کم گرم ہے، تیسرا طبقہ بالکل برفیلا اور ٹھنڈا ہے۔ اسی طبقے کو طبقہ زمہریر کہتے ہیں۔ اس تیسرے طبقے کا نام طبقہ زمہریر ہے، اور چوتھا طبقہ جو یہاں پر انسان حیوانات چلتے پھرتے ہیں، یہ کہیں گرم اور کہیں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات یہاں چلی کہ تیسرا طبقہ جس کو طبقہ زمہریر کہتے ہیں، جب کبھی زمین سے بخارات اڑتے، بخار ہے وہ، اس کے اندر ہوائی اجزاء ہے، وہ تو زمین سے صعود کرتا اوپر کی جانب جاتا ہے۔ جب کبھی بخارات زمین سے اٹھ کر کے صعود کرتا ہے اور طبقہ زمہریر تک پہنچ جاتا ہے، طبقہ زمہریر تک پہنچ جاتا ہے، اور طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے۔ اس لیے کہ فلسفیوں کا متفقہ فیصلہ ہے، حرارت سے جسم پھیلتا ہے اور برودت سے جسم سکڑتا ہے۔
جیسے برف ٹھنڈی کی وجہ سے جم جاتا ہے وہ، اور اگر باہر رکھ دیا جائے تو پگھل جاتا ہے، اسی طریقے سے برودت کی وجہ سے جسم سکڑتا ہے۔ تو جب کبھی بخارات زمین سے صعود کرتا ہے اور طبقہ زمہریر تک پہنچتا ہے تو وہ طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے اور قدرے کثیف ہو جاتا ہے بالکل۔ اب یہ بھی ایک متفقہ فیصلہ ہے، جب وہ کثیف ہو گیا، بھاری ہو گیا، ثقیل ہو گیا، تو اب وہ نیچے کی طرف صعود کرتا ہے، نزول کرتا ہے، نیچے کی طرف نزول کرتا ہے۔ جب وہ نیچے کی طرف نزول کرتا ہے تو اس کی حرکت کی بنیاد پر اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ حرارت پیدا ہوتی ہے تو پھر سے اس کا جسم پگھلنے لگتا ہے۔ جب تک وہ کثیف ہو گیا تھا اس وقت اس بادل کا، اس کا نام بادل تھا، اسی کو ابر کہتے ہیں، لیکن جب وہ نیچے اترنے لگا اور پھر سے اس کے اندر حرارت پیدا ہو گئی اور تو پگھل کے وہ ٹپکنے لگتا ہے، اس کا قطرہ جو ٹپکتا ہے اس قطرے کو ہم بارش کہتے ہیں، اور برسنے والے بادل کو مطر کہا جاتا ہے۔ جب کبھی بخارات زمین سے صعود کرتا ہے اور طبقہ زمہریر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے جم تو جاتا ہے لیکن جمع ہونے سے پہلے زمین پر آ جاتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی شکل میں آتا ہے تو ایسے آنے والے بخارات کو، زمین پہ گرنے والے بخارات کو ہم اولا کہتے ہیں۔ جب کبھی بخارات زمین سے صعود کرتا ہے اور طبقہ زمہریر تک پہنچتا ہے اور طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے جم جاتا ہے، اور جم کر کے بالکل وہ کبھی برسنے والا کبھی بغیر برسنے والا بادل بن جاتا ہے۔ برسنے والے کو ہم مطر کہتے ہیں، بغیر برسنے والے بادل کو ابر کہتے ہیں۔ جب کبھی بخارات زمین سے صعود کرتا ہے اور اپنی بخارات کی کمی کی وجہ سے طبقہ زمہریر تک نہیں پہنچ سکتا، بخارات کمی کی وجہ سے طبقہ زمہریر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور رات کی برودت کی وجہ سے وہ پانی کی شکل میں ہو کر کے زمین پر گرتا ہے، ایسے اس گرے ہوئے پانی کو ہم شبنم کہتے ہیں۔ اور جب کبھی بخارات زمین سے صعود کرتا ہے اور طبقہ زمہریر تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن رات کی ٹھنڈی کی وجہ سے وہ قدرے کثیف ہو کر کے گرتا ہے، تو اس کو ہم کوہرا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے طبقہ بخارات کا صعود کرنا یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن مرکب ناقص تو دو ہیں، یہ تو صرف بخارات کی بات تھی، لیکن جب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین سے بخار اور دخان دونوں مخلوط صورت میں، جب کبھی کی بات کر رہی ہے، ہمیشہ کے نہیں، جب کبھی ایسا ہو تو ہوگا، جب کبھی بخارات اور دخان زمین سے مخلوط صورت میں دونوں مل جل کر کے صعود کر رہا ہے۔ اب تھوڑی سی اپنی عقل کو وہاں پر لگائیے، ہر چیز اپنی اپنی حیز میں جاتی ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ فلسفیوں کا ملک کا نظریہ ہے کہ جب اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو جسم اپنی حیز میں اپنی طبیعت سے پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے صعود کرنے والے بخار اور دخان دونوں ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ بخار جس کے اندر آبی اجزاء اور ہوائی اجزاء ہے، آپ چاہے گا اپنی حیز میں لانا، ہوا چاہے گی اپنی حیز میں پہنچنا۔ دخان جن کے اجزاء ہیں آگ اور مٹی، آگ چاہے گی اپنی حیز میں پہنچنا اور مٹی چاہے گی اپنی حیز میں جانا، دونوں مخلوط صورت میں صعود کر رہا ہے۔ جب کبھی دخان اور بخار مخلوط صورت میں پرواز کر کے کہاں تک طبقہ زمہریر تک پہنچا، اور طبقہ زمہریر کی وجہ سے بخارات جم گئے، طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے بخارات جم گئے۔ لیکن دخان کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہے، اگر دخان کے اندر ناریت باقی ہے تو وہ اوپر جانا چاہے گا، اور اگر ناریت ختم ہو گئی ہے تو وہ نیچے آنا چاہے گا، لیکن وہ ابھی بخار میں پھنسا ہوا ہے۔ بخارات
طبقہ زمہریر کی برودت کی وجہ سے جم چکا ہے، دخان اس میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ اب دو شکل ہے اس کی، اگر اس کے اندر ناریت باقی ہے وہ اوپر جانا چاہے گا، اور اگر ناریت ختم ہو گئی ہے تو وہ نیچے آنا چاہے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ بخارات کے جسم کو پھاڑے گا، جمے ہوئے بخارات کو جسم کو پھاڑ کے یا تو اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا، دونوں صورت میں بخارات کے جسم کو پھاڑے گا۔ اس بخارات کے جسم کو پھاڑنے کی وجہ سے، پھٹنے کی وجہ سے ایک آواز ہوتی ہے، جس آواز کو ہم زمین پر بھی سنتے ہیں، اس آواز کو برق کہتے ہیں، اس آواز کو رعد کہتے ہیں۔ رعد جو آواز آتی ہے، ہم بولتے ہیں بادل بول رہا ہے، وہ رعد کہتے ہیں اس کو۔ اور جب کبھی بخارات سے دخان اوپر یا نیچے آئے گا، اس دونوں صورتوں میں بخارات سے دخان کا جسم ٹکرائے گا، اور اس رگڑ کی بنیاد پر ایک چمک سی پیدا ہوتی ہے، جس چمک کو ہم زمین پر بھی دیکھتے ہیں، اس چمک کو ہم برق کہتے ہیں، اسے بجلی چمکنے بولتے ہیں، برق کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخارات اور دخان کے اندر جب وہ ٹکرا ہوتا ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخارات کے کچھ حصے اس رگڑ کی بنیاد پر ٹوٹ جاتا ہے اس سے پہلے، اور وہ زمین پر آ جاتا ہے، جس کو آگ کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، آتے ہیں، اور جہاں پر وہ چیز وہ گرتا ہے اس جگہ کے علاقے خاکستر کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اس کو ہم صاعقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بخارات سے اور چیزیں بھی دنیا میں بنتی ہیں، جیسے قوس و قزح ہے، اسی بخارات کے نتیجے آئے۔ قوس و قزح جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ وہی بخارات ہے۔ جب کبھی شفاف بخارات زمین سے صعود کرتا ہے، چاہے افق مغرب میں ہو یا افق مشرق میں ہو، جب کبھی بخارات شفاف زمین سے صعود کرتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ثقیل جسم آ جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہے اور اسے چھن کر کے اس ثقیل جسم سے ٹکراتی ہے اور منعکس ہو کر کے واپس آتی ہے، تو اس سے چھن کر کے سورج کی مختلف شعاع اور کلر کی بنیاد پر اس کے اندر بھی رنگینیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کو ہم دیکھتے ہیں مختلف شکلوں میں مجھے نظر آتا ہو، وہی بخارات ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، جس کو ہم قوس و قزح کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں زمین کے اندر بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کبھی بخارات زمین کے نیچے پھنس جاتے ہیں اور پھنسنے کے بعد اس کو باہر آنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، تو وہ ادھر ادھر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، اور راستہ نہیں ملنے کی وجہ سے کبھی زوردار طاقت لگا کے جھٹکے بھی لگاتے، جس کا جھٹکا زمین پر احساس ہوتا ہے، کہیں زمین ہل جاتی ہے، کہیں زمین پھٹ جاتی ہے، بسا اوقات اس سے پانی نکل جاتا ہے۔ ایسے جھٹکے کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں جب کبھی بخارات زمین کے نیچے پھنس جاتے ہیں اور وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اس کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، پھر بھی وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور وہاں کے ماحول کی بنیاد پر یا وہاں کی برودت کی بنیاد پر وہ پانی میں پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کبھی کوئی راستہ ملتا ہے تو پانی شکل میں باہر نکل جاتا ہے، اس کو ہم چشمہ کہتے ہیں۔ چشمہ کہتے ہیں ایسا اکثر اس جگہ ہوتا ہے پہاڑ کے نیچے پتھروں کے درمیان سے جو پانی نکلتا ہے، اس کو ہم چشمہ کہتے ہیں۔ جب کبھی بخارات زمین کے نیچے پھنس جاتا ہے اور اس کو نکلنے کی جگہ نہیں رہتی، وہ ادھر ادھر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی ہے، اسی طرح وہ اپنا راستہ ڈھونڈتے رہتا ہے، اس درمیان اس کے اندر حرارت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب کبھی موقع ملتا ہے ایک آگ کی شعلے کی شکل میں وہ تیار نظر آتا ہے، ایسے کو ہم جوالا مٹھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ کون و فساد، عنصری انقلاب تمام عناصر میں ہوتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جو عناصر ایک دوسرے سے کیفیت فاعلہ یا کیفیت منفعلہ میں متفق ہو۔ اگر یہ متفق نہیں ہوں گے تو کون و فساد نہیں ہوگا۔ کون و فساد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جب تک کہ کون و فساد کا سلسلہ باقی رہے گا،
انشاءاللہ العزیز یہ اسی طریقے سے ترقیاں ہوتی رہے گی، اور جب کون و فساد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ترقیاں رک جائے گی، چاہے وہ شخصی ہو یا نوعی ہو یا جنسی ہو، تمام اقسام کی ترقیاں رک جائے گی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اسی طریقے سے غذا سے اخلاق، اعضاء، روات، تمام چیزوں کا سلسلہ اسی طرح بنتا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، لہذا کون و فساد کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی کا دوسرا نام ہے عنصری انقلاب۔ کون کے معنی ہونا، فساد کے معنی بگڑنا۔ اس کی تعریف، مختصر تعریف یہی ہے کہ جسم کا قوت سے یک بارگی، انن فنن، فعل کی طرف آ جانا کون و فساد کا رہتا ہے۔ جسم کا قوت سے فعل کی طرف یک بارگی، اچانک آنے کا نام کون و فساد ہے۔ یعنی جسم اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر دوسرے عنصر کی صورت نوعیہ کو اختیار کر لیتا ہے، اسی کا نام کون و فساد یا عنصری انقلاب ہے۔ بچوں، اس کو مسجد سے یاد کرو، پروردگار عالم خالق و مالک ہے۔ فلسفے کے نظریے کے مطابق میں نے آپ سے بیان کیا، فلسفے کا یہ نظریہ ہے کہ ان چیزوں کا بننے کا ذریعہ، کون و فساد کا ذریعہ یہی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ یہ مرکب ناقص کا بیان ہوا۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں خاص ہیں، بخار اور دخان۔ انہی دونوں سے کچھ چیزیں زمین کے اوپر بنتی ہیں، جیسے بادل، بارش، کہرا، شبنم، اوس، رات، برق، بجلی وغیرہ، اور کچھ چیزیں زمین کے نیچے بنتی ہیں، جیسے زلزلہ، چشمہ، جوالا مکھی وغیرہ۔ بس آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ فقط السلام۔